الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ 3 جمعرات سے جو مضمون چل رہا ہے اس کے تعلق سے آج آخری چند باتیں ذکر کرنی ہے، یعنی غصے ہی کے عنوان سے چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ دراصل یہ مضمون اس وجہ سے بھی پیش کرنا ضروری ہے کہ یہی عمل کی وجہ سے گھر خراب ہوتے ہیں، اولاد پر برے اثرات پڑتے ہیں، طلاقیں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں، نفرتیں اس کی وجہ سے بڑھتی ہے، اس لیے اس عمل میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ چند باتیں گزشتہ ذکر کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے کی کیفیت کے تعلق سے کیا چیزیں ہمیں سمجھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کو اگر دیکھیں تو آپ کے عمل سے ہمیں یہ بات سمجھنے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے آپ نے پریکٹیکلی کر کے سمجھایا ہے۔ سمجھایا یہ ہے کہ غصے کی حالت میں اس کا عمل، اس کا کام وہ اور زیادہ پازیٹیو ہو جانا چاہیے، مثبت ہو جانا چاہیے، اور زیادہ سمجھداری کے ساتھ اس کو کام لینا چاہیے، یعنی مثبت طریقے پر وہ کام کرے۔ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ نیگیٹیوٹی کو لے کر آتا ہے، شدید نفرت کو لے کر آتا ہے، اسی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نے حدیث پاک میں ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں حضور کہ عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کب خوش ہوتی ہو اور آپ کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ حضور امی عائشہ سے فرما رہے کہ آپ کے راضی ہونے کا، خوش ہونے کا مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور فرمایا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو فرمایا کہ جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہیں کہ رب محمد، یعنی جب قسم کھاتی ہے تو یوں کہتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہیں کہ رب ابراہیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کھاتی ہوں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ذہین تھی، اللہ رب العزت نے بہت ذہین ذہن عطا فرمایا تھا، تو جواب نے کہنے لگی اجل واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک، کہ اچھا ہے اللہ کے رسول میں غصے کی حالت میں آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں، آپ کو تو نہیں چھوڑتی ہوں میں۔ اب دیکھیے تو صحیح، یعنی ایسی بات کہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ دیکھیے غصہ آنا مردوں میں بھی ہو سکتا ہے، عورتوں میں بھی ہو سکتا ہے، بچوں کے اندر دیکھیں آج کتنی زیادہ چیز ہے، اور بچوں میں یہ پیدا ہونے کی وجوہات جو ہے وہ ماں باپ ہی سے منتقل ہوتی ہے ساری کی ساری چیزیں۔ لیکن اس واقعے نے ہمیں یہ چیز سمجھائی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرما رہی ہے، یعنی کتنا پازیٹیولی اور کتنا مثبت طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے، حالانکہ غصے کی کیفیت میں کوئی چیز کہہ دی ہے اور رب ابراہیم قسم کھا لی ہے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو فرمایا کہ حضور میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو تو نہیں چھوڑتی ہوں۔ کاش عورتیں، مائیں اور بہنیں اس نسخے پر عمل کریں، غصے کی حالت میں اگر کچھ کہہ دیا یا غصے کی، اچھا دیکھیے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا غصہ کتنا تھا کہ صرف ورب ابراہیم اتنا کہتی تھی۔ آج کل کے غصے تو دیکھیں، عورت غصے کی حالت میں آئی تو وہ تو بالکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں نہیں میرے کو تو چھٹی کرو، تم بہت مرد ہو نا تو میرے کو چھٹی کرو سب، اور باقاعدہ بضد ہو کر اس کے اوپر تل جاتی ہے کہ نہیں بس مجھے چھٹی کرو، مجھے رہنا ہی نہیں ہے، بس وہ 2 الفاظ بولو اور مجھے روانہ کرو۔
ایسے موقع پر مرد کو بھی چاہیے کہ بھائی تو صبر سے کام لے. وہ تو ناقصات العقل ہے، وہ جذبات میں کہہ دے گی کہ وہ تو کہتی بھی ہے نا بعض مرتبہ میں تو کہوں، تمہارے تھوڑی کل لینے کا ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتی تھی، تم تو سمجھدار تھے. تو اسی لیے ایک واقعہ اس تعلق سے لکھا ہے کتابوں کے اندر. ایک آدمی بڑا ذہین تھا، بڑا سمجھدار تھا، عورت بھی نیک تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نیک عورت ہے تو غصہ نہیں آئے گا، تو وہ آتا ہے غصہ اور زبردست آتا ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ اس عورت کو بہت زبردست غصہ آیا اور بہت زیادہ بڑھ گیا اس کا غصہ. تو اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ ایک کام کرو کہ مجھے روانہ ہی کر دو، اگر تم مرد ہو تو مجھے طلاق دے دو، میں ایک سیکنڈ بھی تمہارے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی، مجھے رہنا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ. شوہر خاموش. اور یہ ہوتا ہے میاں بیوی میں، شوہر خاموش ہے، وہ معاملہ پتانا چاہتا ہے، بڑھانا نہیں چاہتا تو اس کو اکسایا جاتا ہے. لیکن مرد کو سمجھداری کرنی ہے تو پھر مکمل سمجھداری کرنی. پھر وہ اس کو للکار رہی ہے، اس کی غیرت کو، کہ ہاں تم تو بالکل خاموش بنے بیٹھو، اب جواب دو نا، جواب بھی تو نہیں بن پڑ رہا ہے آپ سے. پھر وہ خاموش، کچھ نہیں بول رہا ہے. کہا کہ آج کچھ بھی ہو جاوے میں طلاق لے کر ہی رہوں گی اور مجھے چھٹی کر دو اور میں جاتی ہوں اپنی ماں کے یہاں. وہ خاموش خاموش خاموش. ہوتا یہی ہے کہ جب انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو شیطان اس کے جذبات کے ساتھ ایسا کھیلتا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا جس طرح گیند کھیلتے ہیں بچے، شیطان ایسے کھیلتا ہے، اس کو جو بلوانا چاہتا ہے وہ بلوا لیتا ہے غصے کی کیفیت میں. عورت کا جب غصہ بڑھا، بہت بڑا، اور بار بار تم مرد ہو، فلاں ہو، مرد ہو تو کرو نہیں کرو نہیں. آخر کار جب اس نے بہت زیادہ پریشان کر دیا تو شوہر غصے کی کیفیت میں گیا، الماری میں سے ڈائری نکالی، کاغذ لایا اور کاغذ کے اوپر لکھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، جا اب تو تیری ماں کے یہاں چلی جا. ختم بات. اب یہ یہاں آئی رہنے لگی، محلے میں چرچے ہوئے اس چیز کے، اتنے سمجھدار، اتنے عقل مند، وہ شوہر بھی بڑا نیک، بڑا پاک باز، عورت بھی بڑی نیک خاتون، لیکن پتہ نہیں ان کے درمیان میں کیا ہو گیا کہ طلاق بھی دے دی اور ختم ہی ہو گیا ان کا معاملہ. محلے والے آ رہے، مرد کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، عورت کے پاس بھی جا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لیکن ایک دو دن گزرتے پتہ نہیں چلتا ہے. جب ہفتہ، دو ہفتہ، مہینے ہوئے، مہینے ہو جانے کے بعد پھر گھروں کے حالات سامنے آتے ہیں. پھر اصل انسان کو زندگی پتہ چلتی ہے کہ اصل جو گھر ہوتا ہے وہ شوہر کا گھر ہوتا ہے. جب بہنیں اور بیٹیاں جب اپنی ماں کے گھر پر ہوتی ہے تو ایسے موقع پر جب بھابیاں وہاں پر موجود ہوتی ہے تو بعض مرتبہ جب ان کی زبان سے ترش لہجے، تیکھی کوئی بات، سخت کوئی بات نکلتی ہے تو پھر وہ بڑی تکلیف، پھر وہ اپنی زبان سے کہہ بھی رہی ہوتی ہے کیسا بھی تھا پن میرا گھر اچھا تھا. خیر بات تو اب ختم ہو گئی. تو اب یہ عورت یہ چاہتی ہے کہ بس میرا کسی بھی طریقے سے معاملہ ہو جاوے، اور پھر مفتیوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ بس تم کوئی مسئلہ نکال دو کہ ہمارا جوڑ ہو جاوے. خیر یہ ربط کرتے کرتے اپنے شوہر سے فون پر بات کر رہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے نا، میں نے مجھ سے غلطی ہو گئی. کہا کہ نہیں، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں مرد ہوں تو میری مردانگی، تو آپ نے للکارا تھا، پھر اسی کی وجہ سے تو میں نے آپ کو وہ پرچی میں لکھ کر دی تھی بات. وہ عورت بہت رونے لگی، کہا کہ نہیں، میں ہی گانڈی تھی، میں ہی پاگل تھی، میں ہی ناقصات العقل تھی، بس آپ کوئی راستہ نکالیے. کہا ایک کام کیجئے، فون ہولڈ پر رکھیے اور آپ ذرا وہ پرچی کو لے کر آئیے. وہ پرس میں سے نکالتی ہے وہ پرچی، کھول کر پڑھیے. اندر یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اے ام محمد، اس کے بیٹے کا نام محمد ہوتا ہے، تو کہتی ہے کہ اے ام محمد، اگر آسمان زمین پر بھی گر جائے تب بھی میں تمہیں ہرگز ہرگز طلاق نہیں دے سکتا ہوں، کبھی بھی میں تمہیں چھٹی نہیں کروں گا. یہ اصل چیز کاغذ میں لکھی ہوئی تھی، لیکن بیوی یہ سمجھی کہ طلاق لکھا ہے، پرچہ لکھ کر میرے حوالے کر دیا ہے، اب میں تو ختم ہو گئی ہوں. اگر مرد بھی ایسے موقع پر غصے کے اندر، جذبات کے اندر اگر فیصلہ کر دیتا، شاید ان کا گھر نہیں. اور ہم تو دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، کئی مسائل آتے ہیں اس تعلق سے، جب ہم سمجھاتے ہیں تو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. مرد کیا کہہ رہا ہوتا ہے، میں ان کے الفاظ جملے سناؤں. کھادا خوراکی مانگے گی نے کتنی مانگے گی؟ 2000، 5000، 10,000 دے دیں گے، لیکن نویڑا لائیں گے ان کو بھی خبر پڑ جائے گی.
عورتوں لڑکی والوں کو سمجھاؤ تو وہ اسی زوم میں اسی گمان کے اندر ہوتے ہیں. اب انہوں نے بٹھائی ہے نا, اب ان کو کورٹ سے دکھاتے ہیں. کتنے دن یہ 2-4 مہینے 8-10 مہینے پوری زندگی اس کو گھر پر بٹھانی ہے. اگر یہی کرنا ہے تو پھر اس کی شادی ہی نہیں کروانی تھی, اور اگر آپ کو بھی اگر کھادا خوراکی اور یہی کورٹ کے مسائل کرنے تھے. لیکن ہوتا یہ ہے کچھ مہینے کچھ عرصے کچھ سال گزرنے کے بعد ہوتا یہ ہے پھر سمجھ میں آتی ہے بات, اور پھر مفتیان کرام کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے, کوئی شکل نکل جائے. جب سمجھایا جاتا ہے تو نہیں سمجھ میں آتی ہے بات, اور جب معاملہ تتر بتر ہو جاتا ہے, بکھر جاتا ہے معاملہ, پھر افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ سب کیوں ہوا, غصے کی وجہ سے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالی نے بڑی زبردست ان کو صلاحیت سے نوازا تھا. یعنی وہ جب تکلم کرتے تھے, جب بات کرتے تھے کسی موضوع کے اوپر, تو ایسی لطیف اتنی پیاری بات کرتے تھے کہ واقعی دل کو ٹچ کر جاتی تھی. جنہوں نے کتاب لکھی ہے مثنوی, مولانا روم کی جو مثنوی ہے بڑی زبردست کتاب ہے. انہوں نے چند چیزوں کو سمجھایا ہے کہ آپ سے پوچھا خوف ڈر کس کو کہتے ہیں, حسد کس کو کہتے ہیں, نفرت کس کو کہتے ہیں, غصہ کس کو کہتے ہیں, زہر کس کو کہتے ہیں. اس میں سے مولانا روم سے پوچھا گیا کہ یہ غصہ جو ہے, غصہ یہ کس بلا کا نام ہے, یہ کس چیز کو کہتے ہیں. مولانا روم نے اتنی پیاری بات کہی, واقعی 2 لفظوں میں سمجھا دیا. کہا کہ جو بات ہمارے قابو سے باہر ہو جاوے اسے نہ ماننے کا نام غصہ ہے. اب دیکھ لیجئے, جو بات ہمارے قابو سے باہر چلی گئی, یعنی اب ہم اس پر قابو ہی نہیں کر سکتے, اب ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, تو اب کیا ہوتا ہے, پھر اس پر غصہ ہوتا ہے. اس لیے عام طور پر جو آدمی بات چیت نہیں کر سکتا ہے, دلیل نہیں دے سکتا ہے, وہ عام طور پر غصے پر اتر آتا ہے. وہ فرعون کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, جب اس سے بات چیت کی اور اس سے دلیلیں مانگی تو فوراً وہ ماننے مرنے پر اتر آیا. وہ جادوگر جن کو سمجھ میں آ گئی بات کہ بھئی ایمان لے آنا ہے, موسیٰ علیہ السلام سچے, تو ان کو دھمکیاں دینے لگا. پہلے انہی کا سپورٹ لے کر کہہ رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دے رہا تھا, لیکن جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو اب ان کو ڈرانے لگ گیا, غصہ اتارنے لگا, دلیل سے ان سے بھی نہیں سمجھنے کے لیے تیار. تو عام طور پر یہی ہوتا ہے. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں غصہ اس چیز کا نام ہے جو بات ہمارے قابو سے باہر نکل جاوے اس کو نہ ماننے کا نام, بات نہ ماننے کا نام غصہ ہے. اور اگر کوئی اس کو مان لیتا ہے کہ ہاں بھائی ہوئی ہے ہم سے غلطی, ہوا ہے ہم سے, یہی بات اس کے قابو سے باہر ہے, یعنی یہی چیز اگر کوئی تسلیم کر لیتا ہے, یعنی مان لیتا ہے, مثال کے طور پر بیوی سے غلطی ہوئی, دلیل نہ دے, فوراً قبول کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. آپ حقیقت بھی دیکھیں, درود شریف پڑھیں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حقیقت بھی دیکھیں کہ جب کبھی ایسا ہو اس موضوع سے اور اس ٹاپک سے آپ اگر ہٹانے کی کوشش کریں, یعنی اگر شوہر کسی بات پر ناراض ہے, بیوی کسی بات پر ناراض ہے, اور آپ اگر دلیلیں دیں گے اور زیادہ اکسانے والی باتیں کریں گے تو معاملہ نہیں, ایک کو تو کسی بھی طریقے سے معاملے کو رکنا پڑے گا. ارے حدیث کے اندر اتنا زبردست واقعہ موجود ہے. دیکھیں ہمارے نبی کی ایک عادت شریفہ تھی, کیا تھی کہ روزانہ کسی ایک بیوی کے یہاں پر رات گزارتے تھے اور ہر ایک کی باری طے تھی. ٹھیک, عصر کی نماز کے بعد سب بیویوں سے ملاقات کرتے تھے. اچھا, صحابہ کرام حضور کے یہاں پر کبھی کوئی شہد بھیج دیا, کبھی کوئی کھانے کی چیز بھیج دی, کبھی کوئی پیالہ بھیج دیا. صحابہ کی چاہت زیادہ تر یہ ہوتی تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا, اور جس کے یہاں پر جس کی باری کے وقت وہ چیز پیش کیا جاتا وہ چیز اسی کی سمجھی جاتی تھی. تو صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب باری ہو تو اسی وقت ساری کی ساری چیزیں وہ پیش کی جاوے. امی عائشہ کی فضیلت اس سے بھی پتہ چلتی ہے. اچھا, لیکن ایک دن کیا ہوا کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہاں پر حضور آرام فرما رہے تھے, یہاں پر بیٹھے تھے, کسی اور زوجہ, کسی اور بیوی کے یہاں سے کوئی کھانے کی چیز آ گئی, کوئی پیالہ آ گیا, کوئی چیز آ گئی. امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو غصہ آ گیا اور وہ جو پیالہ لے کر آئے تھے وہ پیالے پر ہاتھ مارا اور وہ گر گیا اور وہ ٹوٹ گیا. تصور کیجئے ذرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو
جو لے کر آئے تھے ان سے مخاطب ہوئے، جو لے کر آئے تھے، اور ان سے کیا کہا؟ غارت امکم، تمہاری امی کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ غیرت اس بات پر آ گئی، وہ یہ چاہتی تھی جب نبی میرے پاس ہے، جب نبی میری باری میں ہے، تو بس میں چاہتی ہوں میں ہی خدمت کروں اور میں ہی ان کے لیے سب کچھ ہوں۔ لیکن دوسری کے یہاں سے جب یہ سالن، یہ چیز آ گئی تو ان کو غیرت آ گئی ہے، اس وجہ سے یہ غصہ ہو گئی ہے۔ نہ ڈانٹا، نہ سخت الفاظ کہے، نہ کوئی چیز کہی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے وہ سالن، وہ جو ٹکڑا ہو گئے تھے، وہ برتن جو ٹوٹ گیا تھا، اس کو سمیٹ رہے، اور سمیٹنے کے بعد اللہ کے نبی امی عائشہ سے فرما رہے کہ عائشہ یہ ٹوٹا، اس کا تاوان دینا پڑے گا، اس کا جو بنتا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد بہت سارے کابرین نے تفسیرہ کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، اور لکھتے ہیں، رضی فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ذرہ برابر بھی غصے نہیں ہوئے، یعنی جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو غیرت آ رہی ہے، جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ یہ کیفیت میں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محبت کی باتیں کر رہے ہیں، کتنی پیار کی باتیں کر رہے ہیں۔ بتلایا بھی ہمیں یہی گیا ہے کہ جب دو میں سے کوئی ایک غصے کی کیفیت میں، تو دوسرے کو فوراً خاموش ہو جانا چاہیے۔ اسی کو میں ذکر کر رہا تھا کہ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ جو آدمی اپنے معاملے کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، اسی کا نام غصہ ہے، اور اگر مان لیتا ہے تو اس کے قابو سے باہر اس چیز کو مان لیتا ہے، تو اس کی جگہ پر، غصے کی جگہ پر درگزر آ جاتا ہے، معاف کرنا آ جاتا ہے، برداشت کرنا آ جاتا ہے۔ خیر، اسی طریقے سے حدیث پاک کے اندر ایک اور واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ، اسی لیے تو شریعت یہ کہتی ہے ایک قاضی کو، ایک فیصل کو، ایک جج کو، ایک لواط کو، ایک حکم کو، کہ کبھی بھی وہ غصے کی حالت میں بھی کسی کا فیصلہ نہ کرے۔ بعض مرتبہ گھروں کے اندر ماں باپ کسی چیز میں فیصل ہوتے، ساس سسر کسی چیز میں فیصل ہوتے، ذمہ دار ہوتے، یعنی وہ کسی چیز کا فیصلہ لے رہے ہوتے، بعض مرتبہ وہ اپنے بیٹے پر ناراض ہو کر، یہ تو کم ہی ہوتا ہے، لیکن اپنی بہو پر ناراض ہو کر وہ کسی ایک چیز کا فیصلہ کر رہے ہوتے۔ شریعت ان کو یہ حکم دے رہی ہے، اگر کوئی چیز کا فیصلہ آپ کر رہے تو جذبات اور غصے کی حالت میں نہیں کریں گے، دونوں کی کیفیت سننے کے بعد۔ حدیث میں ایک واقعہ، اتنا پیارا واقعہ ہے، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کسی بات پر غصے میں تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو ایک کام کرتے ہیں، یہ جو ہمارے درمیان میں بات ہے، اس بات میں ہم کسی کو حکم، فیصلہ کرنے والا بنا دیتے ہیں، جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے۔ تو پوچھا کیا ابو عبیدہ بن جراح کو ہم جج بنا لے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ عمر کو اپنا حکم مانتی ہو کہ عمر کو میں بلا لوں، وہ ہمارے درمیان میں فیصلہ کر لے؟ تو امی عائشہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو کہا کہ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ابو بکر صدیق کو حکم بنا لے، ابا ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں 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 ٹھیک ہے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اتنے میں تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر صدیق آ گئے اور فرمایا کہ، اور محرم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تو مسئلہ کیسا تھا کہ وہ تو ایسے ہی گھر میں داخل ہو سکتے تھے، بیٹی ہے، اس لیے تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو۔ وہ غزوہ بنی المصطلق میں، جس غزوے میں پانی ختم ہو گیا تھا اور جو میں نے واقعہ ذکر کیا، وہاں بھی حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے، تو پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، محرم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اندر بلایا، اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی مطمئن تھی کہ ابو ہی ہے میرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بات بتاؤ، یعنی ہماری جو درمیان میں بات ہوئی وہ بتاؤ۔ تو جب وہ بات بتانے لگے تو ان کی آواز میں تھوڑا غصہ تھا، یعنی امی عائشہ کی۔ تو سیدنا اکبر صدیق رضی اللہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، تو ان کو کہاں غصہ برداشت تھا۔ چنانچہ جب امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے غصے سے بات کی تو انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا کہ تمہیں پتا نہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ جب ایک تھپڑ لگ گیا تو انہوں نے کہا کہ اب دوسرا مارنے ہی والے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کر چھپ گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم نے تو آپ کو اپنا حکم بنایا تھا، یعنی ہمارے درمیان میں تو آپ فیصلہ کرنے والے تھے، یہ تو تم نے ہمیں مارنا، یعنی اپنی بیٹی کو تم نے مارنا شروع کر دیا۔ فرمایا چنانچہ ابو بکر تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق واپس چلے گئے اور وہ گھر سے باہر نکلے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور امی عائشہ کو فرما رہے تھے کیف رأیتنی انقذتک من الرجل، دیکھا میں نے تجھے بوڑھے سے تھپڑ مار رہا تھا تجھے، میں نے تجھ سے اس کو کیسے بچا لیا، میرا شکریہ ادا کرتی ہے. یعنی ایک محبت، یہ ایک محبت. خیر، اس واقعے سے بتلانا یہ مقصد ہے کہ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ آپ واپس چلے جائے، اس لیے کہ اگر قاضی غصے کی حالت میں ہے تو وہ فیصلہ نہیں دے سکتا ہے. اگر وہ فیصلہ دیتا بھی ہے تو بعض مرتبہ وہ جذبات میں دیتا ہے. فیصلے جذبات کا نام نہیں ہوتے، فیصلے دو درمیان میں پوری بات سننے کے بعد کسی چیز کو. خیر، اس واقعے سے بتلانا مجھے یہی مقصد ہے کہ بعض مرتبہ گھروں میں بھی ایسی کیفیات پیش آ جاتی ہے، ساس سسر میں، بہو میں، تو بعض مرتبہ ہم جذبات کے اندر کوئی کام کر لیتے، جذبات کے اندر کوئی چیز کہہ دیتے ہیں. لہذا ان چیزوں سے اسی طریقے سے میں ماں بہنوں سے خاص طور پر ایک اور چیز ذکر کروں گا کہ دیکھیے جب غصے کی حالت ہوتی ہے تو عام طور پر ہماری ماں بہنوں کی زبان سے بددعائیں بہت نکلتی. بہت بری بات ہے، بددعائیں کبھی بھی نہ دے اپنی اولادوں کو. لان تان کرنا، بددعائیں دینا، دیکھیے اس کا اثر پڑتا ہے. اگر صحیح حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی جب کسی کو لان تان کرتا ہے، جب لعنت بھیجتا ہے کسی کے اوپر، وہ لعنت جس کے اوپر بھیجی جاتی ہے اس پر پہنچتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہوتا ہے تو وہ آسمانوں پر چلی جاتی ہے، وہاں سے وہ اللہ سے پوچھ کر آتی ہے اللہ میں کہاں جاؤں. بعض مرتبہ اللہ یا تو جس پر بھیجی گئی اسی پر اتار دیتے یا خود بھیجنے والے پر وہ لعنت اتار دی جاتی ہے واپس. اس لیے لان تان کے الفاظ کہنے سے، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ جیسے بچے ہیں شرارت کریں گے ہی اور زیادہ بھی کر لیں گے، لیکن ان کے اوپر غصہ اتارنا، مارنا اور ایسے الفاظ کہنا، بعض مرتبہ الفاظ ایسے سخت ہوتے ہیں عورتوں کے، ماں بہنوں کے ایسے سخت ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ اللہ کہیں پکڑ نہ کر لے. بعض مرتبہ کہہ دیتی. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت نے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک عورت تھی، پاگل کی طرح وہ محلے میں گھوم رہی تھی، سارے لوگ اس کو چلا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. اور ایک شخص نے اپنی ماں سے پوچھا کہ امی یہ عورت کا ایسا معاملہ کیسے ہوا؟ کہا یہ بہت سمجھدار عورت تھی، بہت ذہین عورت تھی، بہت پڑھی لکھی عورت تھی. ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، بہت اٹیچ تھی، بڑی محبت تھی اس کے ساتھ. اس کو ایک مرتبہ کیا ہوا، اس کو یہ دودھ پلا رہی تھی اور بچے کو دودھ پینے کے لیے فیڈر جو تھا، سیسی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو دیا اور وہ کام کرنے لگ گئی. وہ آیا اور ماں کے ساتھ وہ پھر چپک گیا تو ماں نے غصے کے ساتھ اس کو پٹکا. بعض مرتبہ پچھاڑتی ہے نا ماں، وہ پٹکا اور کہا تجھے سلا کے آئی تھی، تو سوتا نہیں ہے، اللہ کرے کہ تو ہمیشہ کے لیے سو جائے. وہ بچہ اس دن سویا، وہ اٹھا ہی نہیں واپس. ماں پاگل ہو گئی. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنی زبان سے کوئی کلمہ، میں نے ابھی حدیث کے اندر کل گزشتہ تو ذکر کیا تھا، اس سے پہلے بھی ہم کوئی زبان سے کلمہ نکالتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے اثرات نہیں پڑتے ہوں گے. ما یلفظ من قول الا لدیہ، یا تو دنیا میں اس کا اثر پڑے گا یا اگر نہیں بھی پڑا تو آخرت میں اس کے اوپر پھر سخت پکڑ ہونے والی. اس لیے غصے کی شدید ترین کیفیت بھی ہو، ایسے موقع پر بھی اپنے غصے پر پی جاوے. حدیث پاک میں ہے جو آدمی اپنے غصے کو پی جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، جنت میں حور عین عطا فرمائیں گے اور اسے کہیں گے جسے چاہے تو پسند کر لے. اتنا ہی نہیں، جو آدمی غصہ کو پیتا ہے وہ شیطان کو گویا پچھاڑ دیتا ہے. کتنے واقعات ہمارے بزرگوں کے لکھے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی آیا اور اس نے غصے میں کہا آپ کو جتنا دینا چاہے آپ اتنا دیتے نہیں ہیں. حضرت عمر سے کہہ رہا ہے آپ جتنا دینا چاہے وہ دے نہیں رہے. حضرت عمر کی طبیعت میں تو غصہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جلالی شخصیت تھے. ایک صحابی ساتھ تھے، فوراً قرآن کیا. میں قربان جاؤں اپنے صحابہ پر، قرآن ان کے سامنے آ جاتا تھا تو وہ یوں نہیں کہتے پڑھ تو اس کے لائق نہیں ہے. ہمارا سب سے پہلا جملہ یہ ہوتا ہے مولانا سب آپ کی بات ٹھیک ہے، پڑھ یہ لوگ اس کے لائق نہیں ہے. تو پھر قرآن کس کے لیے اترا ہے؟ پتھروں کے لیے اترا ہے، فرشتوں کے لیے اترا ہے، کوئی اور دنیا کی مخلوق کے لیے اترا ہے. تو لائق کون ہے؟ ہم ہی تو لائق ہے یا جن کے اوپر کہا جا رہا ہے انہی کو لائق؟ حضرت عمر کے سامنے وہ شخص آیت پڑھ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نادانوں سے، جاہلوں سے اعراض کرو، ان سے درگزر کرو، ان کو چھوڑو، ان کو جانے دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً خاموش ہو گئی. کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کا حکم سامنے آتا تھا فوراً خاموش.
فوراً خاموش ہو جاتے. ہم بعض مرتبہ سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے ظرف کو، دل کے برتن کو بہت چھوٹا کر لیا ہوتا ہے. ہم کسی کے معاف کرنے کے لیے بعض مرتبہ تیار ہوتے ہی نہیں ہیں. اس لیے دل کے ظرف کو، برتن کو بڑا کرے، اس لیے کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، وہ ختم بھی اگر ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کے اثرات بھی دل سے نکال دے. ورنہ بعض مرتبہ جس میں شدید بہت زیادہ غصے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن اس کے اثرات جب ختم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ خلش، کچھ نہ کچھ رنجش، کچھ نہ کچھ تکلیفیں پھر بھی باقی رہ جاتی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کہی ہوئی باتوں پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.